اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یعنی آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے احسان و بھلائی، کہ پروردگار عالم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ پروردگار عالم بڑا کریم ہے، اس کے بے پناہ احسانات ہیں، یعنی عرش سے فرش تک تمام ہی اگر کائنات کو ہم دیکھیں، تمام ہی کائنات کا مشاہدہ کریں تو تمام ہی کائنات عرش سے فرش تک اس کے احسانات کی جلوہ نمائی ہے۔ اور پروردگار عالم کو یہ جو صفت ہے، یعنی احسان کرنا، بھلائی کرنا، نیکی کرنا، یہ اتنا زیادہ پسند ہے کہ وہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میرا بندہ، جس طرح اللہ نے بندوں پر احسانات فرمائے ہیں، تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی دوسرے بندوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پیاری بہنوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں احسان کی، تو زیادہ تر اس کو مخصوص کر لیا جاتا ہے مالی طور پر، مالی اعتبار سے کسی کے ساتھ احسان کرنا، لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے تو اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، یعنی لوگوں کے قصور معاف کر دینا، کسی کے ساتھ کوئی نیکی، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھلائی کا کام کر دینا، اور خاص طور پر لوگوں کے درمیان اپنے غصے کو کنٹرول کر دینا، یہ بھی احسان کے زمرے میں ہی آتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ یہ صفت اللہ کو بہت محبوب ہے کہ جس کی بدولت، یعنی جس میں یہ احسان کرنے والی صفت موجود ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کے درجات اتنے بلند کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ایسے بندے کو۔ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ پیار کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے پروردگار۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ فرما دیا کہ احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ تو ہے ہی نہیں۔ تو جب نیکی کریں گے تو اس کا بدلہ، اس کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو نیکی کی صورت میں ہی ملے گا۔ بہت پیارا موضوع ہے۔ اس عنوان پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو مہمان شخصیات آج کے اس پینل میں موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان شخصیات موجود ہیں، میری بھی پسندیدہ اسکالر ہیں، سیر حاصل گفتگو فرماتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں؟ جی وعلیکم السلام زینب۔ خیریت سے ہیں آپا؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان۔ اور آج جو اگلی مہمان شخصیت ہیں وہ کافی عرصے کے بعد آج دوبارہ رونق افروز ہوئی ہیں ہماری اس بزم میں، آسمہ بطول، اور جو اب ماشاءاللہ آسمہ حسان قادری ہو گئی ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آسمہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر میری پہچان میں۔ آپا، احسان اور بھلائی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ احسان و بھلائی کے تعلق سے آپا ابتداً میں چاہوں گی کہ ہماری جو بہنیں دیکھنے والی، ہماری پیاری بہنیں، ان کو یہ بتا دیجئے کہ احسان کیا ہے اس حقیقت، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم میں احسان کرنے والوں کا جو ذکر آیا ہے وہ ذکر کس انداز میں آیا ہے، آپا فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان یہ ہے کہ نیکی میں پہل کی جائے، نیکی کے بدلے میں اور زیادہ نیکیاں کی جائیں، اور برائی کے بدلے میں بھی نیکی کی جائے۔ واہ! کسی کام کو احسن اور خوبصورت طریقے سے انجام دینا احسان کہلاتا ہے۔ بے شک۔ احسان ایک ایسا عمل ہے جس میں ایسی روشنی ہوتی ہے کہ وہ ظاہر و باطن میں بھی حسن و جمال ہو اس میں، اور ناپسندیدگی کا کوئی عنصر اس میں شامل نہ ہو۔ احسان کے معنی بھلائی کے ہیں۔ یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں نیکی، بھلائی، فلاح بہبود کے تمام کام شامل ہیں۔ بے شک۔ احسان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ ہر وہ نیک عمل جس میں مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات دلانا مقصود ہو، اسے احسان کہتے ہیں۔ زینب، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا احسان ہے۔
بیواؤں کی خبرگیری کرنا، دوسروں کے قصور کو معاف کر دینا، مقروض کو قرض کی ادائیگی میں سہولت دینا، دوسرے کو حق سے زیادہ اس کے دے دینا حصہ، پھر بیمار کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنا، کسی کے تعلیمی اخراجات اٹھا لینا، یہ سب احسان کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلے صاحبان تقوی ہوئے، پھر صاحبان احسان ہوئے، یعنی اللہ کے مقرب بندے ہوئے، ایسے ہی احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، تم بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے دوسروں کی بھلائی کے لیے تو وہ فردوس کے باغوں میں ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو ایمان کی اس اعلیٰ کیفیت کا نام احسان ہے۔ دیکھیے زینب، احسان اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی انٹرو میں بتایا، اس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، دھڑکنے کے لیے دل، بولنے کے لیے زبان، سوچنے کے لیے دماغ دیا۔ اور زینب، سب سے زیادہ اللہ کا احسان ہم پر یہ کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ تو دیکھیے احسان بذات خود ایک نیکی ہے، اس میں درگزر، عفو، ایثار، قربانی، تمام نیکیاں شامل ہیں گی۔ اور دین اسلام نے جس چیز کو اختیار کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ احسان ہے۔ اور زینب، زندگی میں اگر روشنیاں ہمارا استقبال کریں یا زندگی ہمیں روشنی تحفے میں دے تو ان لوگوں کو مت بھولیے گا جنہوں نے آپ کی زندگی کے اندھیرے بانٹے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جس طرح ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ارشاد فرما رہی تھی کہ احسان اور بھلائی در حقیقت ہے کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں کس طرح سے ذکر کیا ہے۔ تو اب اور جس طرح ہم نے بات کی کہ ہم پر جو اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس پروردگار عالم کی جو محبوب ہستی ہیں ان کے امتی ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے حوالے سے۔ تو آپ یہ بتائیے گا آسما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کا اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، کامل نمونہ ہے احسان اور بھلائی کے تعلق سے بھی، کیونکہ آج ہمارا موضوع یہی ہے۔ اس روشنی میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ بہت خوبصورت اور بہت جامع ایک ہمارا ٹاپک ہے۔ ہم اس کے علاوہ تو بہت ساری بحثوں میں پڑھتے رہتے ہیں، باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن ہم احسان کی جو ایک بات ہے نا، مطلب ہم باتوں میں بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھ پر احسان کیا تو میں کروں گا، یا پھر میں نے اس پر احسان کیا وہ مجھ پر کب کرے گا، تو میں اس کی جزا یا ہم اس کی جزا کا تعلق کسی نہ کسی فرد سے جوڑ لیتے ہیں، جبکہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور بالخصوص اگر احسان کا ہم معنی دیکھیں تو جیسا کہ ابھی آپا نے بھی فرمایا کہ احسان کے لغوی معنی کی طرف اگر ہم جائیں تو اس سے مراد ہے عمدہ کرنا، کسی چیز کو انتہائی خوبصورت کر دینا، یعنی وہ عمل آپ کا انتہائی خوبصورت ہو جائے۔ جیسے اللہ رب العزت کے ساتھ اگر ہم احسان کو کنسیڈر کرتے ہیں تو وہ کیا ہے احسان؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں احسان گزاری کریں۔ اب وہ کیسے ہے؟ یعنی جب آپ عبادات کیجئے، جب آپ معاملات کیجئے، اللہ کی مخلوق کی طرف جب آپ جائیں اور معاملات کریں تو آپ انتہائی احسن عمل رکھتے ہوں اور اس عمل کے اندر آپ کے خلوص ہو، یہ احسان ہے۔ تو احسان کا معنی بڑا خوبصورت ہے، لیکن جو ہم نے اور آپ نے مطلب جو نارملی ہم جو سمجھتے ہیں احسان کا، تو یہ وہ احسان نہیں ہے۔ ہم نے اپنے سے بڑھ کر اسلامی تعلیمات کے اگر ہم قریب ہوتے ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں، مطالعے کا اگر موقع ملتا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہم پر منکشف ہوتی ہیں کہ احسان آخر ہے کیا۔
تو اسی طرح اگر ہم احسان کو دیکھیں تو جیسے کہ ابھی آپا نے بھی ذکر کیا کہ حدیث جبرائیل ہے کہ اس کے بھی 3 درجے ہیں کہ احسان سب سے آخر میں ہے. پہلے درجے میں آتا ہے ایمان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس میں تشریف فرما تھے, تو حضرت جبرائیل آئے اور امت کی تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے. تو حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ ان تؤمنوا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر, اور اس کے علاوہ قدر کے حوالے سے کہ قدر خیر اور شر کے حوالے سے جو قدر کا معاملہ ہے اس تمام کے حوالے سے آپ رب کی طرف ایمان لے آئے, کتابوں رسولوں اور پھر اللہ کی ذات پر. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد بتائیے اسلام کیا ہے, تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ جانو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ, تصوم رمضان کے تم روزے رکھو, حج بیت اللہ کرو اگر تمہاری استطاعت ہو تو. یعنی اسلام کے بعد جبرائیل امین نے سوال کیا اب بتائیں احسان کیا ہے. یعنی احسان کا درجہ ابھی اسی وقت اس لیے بنتا تھا کہ پہلے آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ایمان کے تھرو, آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اس کے رسولوں پر باقی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں, پھر اسلام کی کنڈیشن آتی ہے, اور پھر اس کے بعد ایمان ہے کہ آیا آپ نے وہ تمام اعمال سر انجام کیسے دینے ہیں. تو پھر اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو, یعنی تمہارے خلوص کا یہ عالم ہونا چاہیے. اور یا پھر اگر یہ کیفیت تمہاری نہ بن سکے تو تم یہ محسوس کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا پھر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو پھر اسی طرح اگر ہم معاملات کی طرف جائیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ عبادات کیا کرتے تھے, کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے. اور جب صحابہ حضور سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی عبادت گزاری کرتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں ان کی بات پر کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کیا اس کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں, یعنی اس نے مجھ پر سارے انعامات کیے ہیں, اس نے سارے احسانات کیے ہیں مجھ پر, تو کیا میں اس کی شکر گزاری نہ کروں, شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو جہاں پر عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں احسان کی تعلیم دی گئی ہے, ترغیب دی گئی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں معاملات کی طرف جانا ہے کہ معاملات میں ہم احسان کو کیسے روا رکھتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. بہت پیارا انداز بھی آسما کا, اور بہت خوبصورت انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ احسان کیا ہے اور کس طرح سے بھلائی کرنی ہے, کیسے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے. اس وقت ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور آج جو موضوع سخن لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے احسان و بھلائی. اور یہ اتنا وسیع عنوان ہے, اتنا وسیع موضوع ہے کہ جس کو یقیناً ایک نشست میں احاطہ کرنا ناکافی ہے, لیکن ہم پھر بھی اپنی تئیں کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسکالر بھی موجود ہیں جو سیر حاصل گفتگو فرما رہی ہیں. ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جانا کہ در حقیقت احسان کیا ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جانا کہ احسان و بھلائی دراصل کیا ہے, کسے کہتے ہیں احسان و بھلائی. اب کچھ اقسام کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اقسام کیا ہیں احسان و بھلائی کی, یا احسان کی کتنی اقسام ہیں. اب آپ سے جان لیتے ہیں کہ احسان کی اقسام اور اس کی جامعیت پر آپ تفصیلی کلام فرمائیے گا. دیکھیے زینب, احسان کی 2 قسمیں, خالق کے ساتھ احسان کا تعلق اور مخلوق کے ساتھ احسان کا تعلق. ہم تینوں محو گفتگو ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہم پر بے شمار احسانات بے ہیں. شک بے شک. حالت مرض میں پکارا تو شفا دی, بھوک میں پکارا تو غذا دی, تنگ دستی میں پکارا تو غنی بنا دیا, اور جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ سے نواز دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بندے کا اللہ سے تعلق بندگی کا بہت حسین ہو جائے, احکام خداوندی اور حقوق العباد وہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے تحت انجام دے, اس کا دل خشیت الہی محبت الہی سے اس طرح سرشار ہو کہ وہ عبادت اس طرح کر رہا ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, تو یہ اللہ کے ساتھ احسان کا تعلق کہلاتا ہے. دیکھیے کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, میری زندگی کا ہر عمل میرے اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا
परवरदिगार है। बेशक, बेशक। जनाब कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ईमान वाले ही अल्लाह ताला से हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करते हैं। मुआज़ बिन जबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ फरमा थे और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ईमान का सबसे आला दर्जा कौन सा है और वो कौन से अखलाक, वो कौन से आमाल हैं जिन पर अमल पैरा होकर मैं हक़ बंदगी बेहतर तौर पर अदा कर सकता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो और तुम अपनी दुनिया को इस तरह संवारो और आखिरत को जैसे कल तुम्हारी मौत आने वाली है। अल्लाह अकबर। देखिए, जब बंदा, अब मैं मखलूक के साथ ताल्लुक़ पर आ रही हूँ कि जब बंदा अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह के मखलूक के साथ उसके ताल्लुक़ हसीन हो जाए और उनके साथ हुस्न अमल का मामला हो, अपनी जानो माल से, इल्म अमल से, रिज़्क़ व दौलत से वो उनकी मत करे, उनके दुख को दुख समझे, उनकी खुशी को खुशी समझे, उनके गम को अपना गम समझे और इसार और कुर्बानी का पैकर बनकर दिन रात सब उनके लिए कुर्बान करे और अपनी ज़रूरत पर उनकी ज़रूरियात को तरजीह दे और हर अमल उनके काम आने के लिए हो, तो ये अल्लाह की मखलूक के साथ एहसान कहलाता है। देखिए, शेख सादी फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने अल्लाह की का पसंदीदा रास्ता मखलूक से मोहब्बत को चुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा कि कहाँ है उम्मत मोहम्मदिया के वो फ़ुक़रा जिन्होंने अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए किसी को एक निवाला खिलाया था, किसी को एक घूंट पानी पिलाया था, किसी को कोई कपड़ा पहनाया था, आए और परवरदिगार आलम के हुजूर अपना इनाम वसूल करें। जब मदीने मुनव्वरा में एक औरत रहती थी, उसके बारे में वो आंखों से नाबीना थी और उसके बारे में सुन रखा था कि उसका दुनिया में कोई वारिस नहीं है और रात की तारीकी में एक शख्स आता है, उसके लिए खाना बनाता है, उसके घर की झाड़ू देता है, बर्तन धोता है और उसको अपने हाथों से खाना खिला कर चला जाता है। तो लोगों को बड़ी तशवीश हुई कि इसका दुनिया में कोई वारिस नहीं है। तो हज़रत उमर फारूक रात में शहर की हिफाजत के लिए शहर का गश्त लगाया करते थे। जब हज़रत उमर फारूक को ये पता चला तो एक दिन वो दरवाजे की ओट में खड़े हो गए। जैसे ही रात की तारीकी हुई तो एक शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ और उसने उस औरत के लिए खाना बनाया, झाड़ू दी, बर्तन धोए, अपने हाथ से खाना खिलाया और वापस जाने लगा। जैसे ही तारे नमूदार हुए, हज़रत उमर फारूक की नज़र उस शख्स के चेहरे पे पड़ी तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो एहसान का मतलब ये कि हम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें, उसकी दुख दर्द के साथी बने, क्योंकि मखलूक से जब अल्लाह की हम मोहब्बत करेंगे तो हमारा अल्लाह भी हमसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और ये जो हम जिस तरह से बात कर रहे हैं ना नाज़रीन मोहतरम, तो भलाई के बदले भलाई करना तो हर कोई कर लेता है। बात तो तब है कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, उसके बाद आपने पलटकर बदला नहीं लेना है, आपने भलाई ही करनी है। तो इसमें थोड़ा सा आपका अपने आप को मारना पड़ता है, अपने नफ्स को मारना पड़ता है, अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को पीछे रखकर अल्लाह के खातिर भलाई करना, ये एहसान है और यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है, अल्लाह का पसंदीदा अमल है। लेकिन फ़ी ज़माना हम देख रहे हैं बदकिस्मती से कि मुआशरा बहुत ज़्यादा मफाद परस्ती का, ख़ुद गर्ज़ी का शिकार हो गया है। आसमा, ये सवाल है कि आपकी जानिब में बढ़ूँगी, आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि अब ये जो ख़ुद गर्ज़ी है इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत इख्तियार कर गई है, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है मामलात में आजकल फ़ी ज़माना जो हम देख रहे हैं। इसके मनफी असरात को आप कैसे देखती हैं, कैसे महसूस करती हैं, फरमाइएगा। देखिए, इस्लाम मोहब्बत का दीन है, अमन का दीन है, भाईचारे का दीन है। और लेकिन हम आजकल जिस ये अलगाद की तरफ बह रहे हैं वो ये है कि मेरी पर्सनल लाइफ है ये। तो पर्सनल लाइफ तो है, इस्लाम ने 1400 साल पहले आपको ये तालीम और ये तरबियत और ये आदाब सिखा दिए कि मतलब आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, या फिर दूसरे के मामलात में आपने इंटरफेयर नहीं करना, मामलात के हवाले से आपने तजस्सुस नहीं करना कि वो क्या करता है या उनके बच्चे क्या करते हैं या क्या मामलात हैं। लेकिन अब हम इतने ज़्यादा रिजर्व हो गए हैं, इतने ज़्यादा एक दूसरे के मामलात में जान पहचान भी नहीं रखते, बातचीत भी नहीं करते, या फिर
زیادہ ہم کہتے ہیں اسلام دعا بھی اگر ہم کریں گے تو دوسرا یہ سمجھے گا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اس کا مجھ سے، اس لیے تو یہ سب ہماری اپنی دین سے لا تعلقی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور ایسا بھی ہے کہ اب ہم بہت عرصے تک اپنے ہمیں پڑوس میں بھی نہیں اندازہ ہوتا کہ کوئی کتنا غریب ہے، کسی کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو اسلام جو ہے وہ محبت کے بیج لگاتا ہے، محبت کے، پیار کے، الفت کے بیج لگاتا ہے، محبت دیتا ہے. اس میں سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم خود غرض ہوتے کیسے ہیں. یعنی احسان کے پیرالل اگر ہم دیکھیں تو خود غرضی آتی ہے، تو خود غرض ہم ہوئے کیسے، یعنی خود غرضی آتی کیسے ہے. مثال کے طور پر ہم کسی ہاسپٹل میں ہیں اور ہم نے پیشنٹس کو دیکھنا ہے اور کوئی ایک مریض آ گیا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ہم اپنی جیب سے دے دیں گے اور اس کی ہیلپ کر دیں گے، اس کی مدد کر دیں گے، یہ بھی ایک احسان ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مدرسے آپ چلاتے ہیں، باجی ہیں آپ کی مدرسے کی، ان کے پاس اگر کوئی ایسا بچہ آتا ہے جو غریب ہے تو وہ باجی ممکن ہے اس کو یہ بھی کہہ دیں کہ آپ نے نیکسٹ ٹائم نہیں آنا کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ نے فیس جمع نہیں کروائی ہوئی، یا پھر اسکول والے جو ہیں وہ کال کر دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو دوبارہ نہیں بھیجنا. آپ کے پیسے دینے کی تو بات بہت دور کی آسماں، قطع کلامی معاف، لیکن مجھے ایک دم یاد آیا کہ ہم کسی کا علاج کرنے کے لیے پیسے تو دور کی بات، اپنا نمبر بھی نہیں دیتے جو اس وقت چل رہا ہوتا ہے، جو روڈ لائن بنی ہوتی ہے. اب اس لائن میں اگر ہم ہیں اور کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، ہم یہ بھی نہیں توفیق کرتے کہ اگر کوئی زیادہ بیمار ہے، اس کا زیادہ طبیعت خراب ہے، تو اس کو پہلے ہم جانے کی اجازت دے دیں. تو یہ بھی احسان ہے، یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی جیب پہ کوئی بھاری پن نہیں بھاری پڑتا. یعنی آپ نے سم ٹائم ایسا ہوتا کہ کوئی آپ نے مشورہ دینا ہوتا ہے اچھا، اور آپ وہ مشورہ نہیں دیتے اور صرف اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہیں اس کی عزت نہ بڑھ جائے، کہیں وہ زیادہ امیر نہ ہو جائے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یعنی میں کسی کو عزت دیتا ہوں تو وہ میری شان ہے. یعنی اللہ رب العزت کی شان ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں یا ہم یہ سمجھتے ہیں، آج کا معاشرہ اس طرح کا ہے، یعنی آج کل ہماری سوچ یہ بن چکی ہے کہ کسی کو میں پیسے دوں گی تو وہ امیر ہوگا. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یا پھر کسی کی میں عزت کروں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ زیادہ عزت اس کو ملے گی، سب اس کی واہ واہ کریں گے، تو ایسا نہیں ہے. جبکہ اگر ہم دیکھیں جنگ یرموک کا ایک واقعہ ہے، بہت مختصر سا میں اس کو بیان کروں گی یہاں پر، کہ جنگ یرموک کے اندر بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، اور صرف اس وجہ سے شہید ہوئے کہ ایک زخمی صحابی کے پاس جب پانی لے کر جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ دوسرے کو پلا دیجئے، اور اسی اسنا میں پچھلے صحابی کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اسی طرح کرتے کرتے کئی صحابہ کی ڈیتھ ہو گئی، صرف اس وجہ سے وہ شہید ہو گئے کہ دوسرے اثار کی وجہ سے کہ کسی دوسرے کو پانی مل جائے گا تو ممکن ہے کہ وہ اس کی جان بچ جائے. پھر اسی طرح اگر ہم اسلاف کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلاف کی بھی بہت روشن مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ان کے پاس ایک مرتبہ کئی مہمان آئے اور ان کے پاس روٹی کم پڑ گئی، لیکن انہوں نے روٹی کے چند ٹکڑے کیے اور دسترخوان پر بچھا دیے، اور پھر اس کے بعد چراغ کو گل کر دیا. اور اسی اسنا میں جب چراغ دوبارہ روشن کیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ سارے ٹکڑے جو کہ جیسے رکھے تھے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں. وہ فقط اس لیے تھے کہ ممکن ہے میرے دوسرا مومن بھائی جو ہے اس کا پیٹ بھر جائے اور وہ کھانا کھا لے. لیکن اس کو نہ ہونے کی وجہ سے کتنا بگاڑ معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے، یہ بھی بتائیے. اس کی وجہ سے جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یعنی پہلے یہ تھا کہ ہم دوسرے کے لیے سوچتے تھے، اب ہم دوسرے کے لیے نہیں سوچتے، اب ہم اکیلے پن کا شکار ہو گئے ہیں، اب ہم دوسرے کی خبر گیری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے معاشرے میں یعنی ایک اس کا توازن بگڑ رہا ہے. یعنی دین اسلام ہمیں جو تعلیمات ہمیں عطا کرتا ہے، عطا فرماتا ہے، اس تمام کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ آج میں آپ کی مدد نہیں کروں گی تو یقیناً کل کو آپ بھی میری مدد نہیں کریں گی. معاشرے کے اندر خود غرضی اور انتشار کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی جس سے ہمارے معاشرے کا توازن بگڑ جائے گا. تو یہ ساری وہ تعلیمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو متوازن کرنا ہے اور دوسروں کی ہم نے خبر گیری کرنی ہے اور احسان کی کیفیت کو اپنے اندر برقرار رکھنا ہے، جس طرح ہمیں اسلامی تعلیمات ہمیں تعلیم کرتی ہیں. بے شک، سبحان اللہ. یعنی ہماری جو خود غرضی ہے وہ سوسائٹی میں کس قدر منفی رویے پھیل رہے ہیں اور اس جانب سے ہم بڑھ رہے ہیں کہ یقینی طور پر کہیں نہ کہیں اگر کوئی فرد اس ضرورت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ کس شخص کو ہمارے پڑوس میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے قرابت داروں میں کس شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو اس چیز کا بھی بہت زیادہ فقدان ہے. اور اگر ہم احسان و بھلائی کے رویے
رویے کو اپنائیں گے اپنے ذات میں بھی، پھر اپنے بچوں میں بھی اس کو منتقل کریں گے، تو یقینی طور پر اس طرح سے سوسائٹی میں جس طرح سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، حالات سے پریشان ہیں، کوئی ایک دوسرے سے بتا نہیں سکتا کیونکہ لوگ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں، تو اس ماحول کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور محبت کا جو جذبہ ہے وہ فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں احسان و بھلائی کے تعلق سے، اور ہم بات یہ بھی کی وقفے پہ جانے سے قبل بھی ہم نے کہ جب ہم احسان اور بھلائی کا رویہ یا یہ جو صفت ہے جو اللہ رب العزت کی، میں سمجھتی ہوں اگر کسی کے دل میں یہ وصف یا صفت موجود ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ درد محسوس کر رہا ہے، دوسرے کا دکھ محسوس کر رہا ہے، دوسرے کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہے۔ تو بہت خوبصورت یہ جو دین اسلام ہے، اس نے تو بہت خوبصورت تعلیمات دی ہیں، اور اسلام ایک خوشحال معاشرہ چاہتا ہے، ایک محبت والا معاشرہ چاہتا ہے، ایک سوسائٹی میں ایثار اور قربانی کرنے کے بعد جو لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا قرب، ایک دوسرے کی محبت ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے۔ تو اور دینی بھائی ہیں ہم ایک دوسرے کے۔ تو مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، ناہید ابرار صاحبہ، اور ان کے ساتھ آسمہ بھی موجود ہیں۔ تو بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ہم بڑوں سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کر بھلا ہو بھلا، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ بھائی کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کر بھلا ہو بھلا کیا مراد ہے اس سے؟ دیکھیے، کر بھلا ہو بھلا یہ ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے معنی کہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں، کسی کے لیے اچھے کام کریں، کسی کے لیے محبت کے راستے روشن کریں، صحیح، کسی کے دکھ درد کا ساتھی بنیں، اور کسی کی مصیبت کے وقت اس کے لیے مسیحا بن جائیں، تو کر بھلا ہو بھلا اللہ آپ کے راستے روشن کرے گا، بے شک، آپ کی 10 مصیبتیں حل ہوں گی۔ بے شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی مشکلوں میں سے ایک مشکل کو آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ بے شک، سبحان نبی اللہ۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ احسان کرو جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کر کے جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جنت اس شخص کی مشتاق رہتی ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی یہ کہنے والے مت بنو کہ وہ احسان کرے گا تو ہم احسان کریں گے، وہ برا کرے گا تو ہم برا کریں گے، بلکہ یہ کہنے والے بنو کہ اگر وہ احسان نہیں کرے گا جب بھی ہم احسان کریں گے، اور اگر وہ برا کرے گا تو جب بھی ہم اس کے ساتھ احسان کریں گے۔ زینب، کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں، کبھی ایسے لمحات آتے ہیں کہ اللہ ہمیں برے غم، بری گھڑی، بری موت سے بچاتا ہے، بری چیزوں سے بچاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کسی کی ہمیں دعا لگی ہوگی، کوئی ہمارا نیک عمل کام آیا ہوگا، کسی کا لیا، کسی کو لیا دیا ہمارے کام آئے گا، کہ ہمارے رب نے ہمیں ان بری چیزوں سے بچا لیا۔ تو ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر اپنی خوشی کی دعا مجھ سے مت کرنا، اور کسی کو ایک پل کی خوشی دے کر اپنی تکلیف کو بھول جانا۔ زینب، عبادتیں مسلح پر نہیں ہوتی، دھیما لہجہ، میٹھا انداز اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کے کام کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ آپ کی نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی کو سلام میں پہل کیا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو، کسی کی مصیبت کے وقت ان کی مصیبت دور کی ہو، کہ کسی کے لیے بھلائی کے لیے سوچا ہو، اور کسی کو کوئی راستہ دکھایا ہو، کسی خندہ پیشانی سے ملے ہوں، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی ہو، آپ کسی کی بیماری کے وقت آپ نے اس کی عیادت کی ہو، اس کی خدمت کی ہو، حد تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کی نیکی کے پلے میں شامل ہوں گے۔ اور اچھے لوگ ہمیشہ اللہ کے دیے ہوئے اچھے تحفے استعمال کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! ہونٹوں پہ سچ، لبوں پہ مسکراہٹ، آنکھوں میں ہمدردی، دل میں احساس
اور مخلوق کے لیے محبت رکھنا اچھے لوگوں کی نشانی ہے. تو جب ہم یہ کہیں گے کہ کر بھلا ہو بھلا، تو ہمیشہ ہمیں اپنے دل، اپنے ذہن، اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنا انداز، اپنی فکر دوسروں کے لیے اچھی رکھنی چاہیے، تاکہ پروردگار ہمارے راستے بھی روشن کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپا دل میں وسعت ہونی چاہیے. جب دل ہم اپنا وسیع کر لیں گے اور لوگوں کے کام آنے کا جذبہ ہمارے دل میں ایک دم راسخ ہو جائے گا، تو معاشرہ کس طرح بہتری کی جانب گامزن ہوگا. آسمہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آسمہ، اگر جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کے ساتھ، تو ہم نے ابتدا سے ہی بات کی کہ اللہ کا کیا فرمان ہے احسان و بھلائی کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتی ہے بھلائی کے تعلق سے، نیکی کے تعلق سے. اور جب ہم احکامات کی پیروی کی عادت ڈال لیں گے آسماں، تو پھر سوسائٹی میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے بہتری آئے گی؟ فرمائیے گا. دیکھیں، میرا خیال ہے اس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اگر میں اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کرتی ہوں، بے شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے مجھے محبت ہے، تو خود بخود وہ اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں کہ جو محبوب کی رضا کو حاصل کرنے کے ہوتے ہیں نا. بہت پیاری بات. تو اسی طرح پھر میں یہ سوچوں کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے کسی اور کی خدمت کا موقع دیا. یعنی یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس کی خدمت کے لیے چن لیا. اس میں میری اور کسی اور کی یہ تمنا یا وہ نہیں ہے، توفیق نہیں ہے کہ میں خود چاہوں کہ میں کسی کی خدمت کروں. ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. بے شک اس میں رب تعالیٰ کی رضا ہے، وہ ہمیں چن لیتا ہے کسی کی خدمت کے لیے. تو ہم اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں، ہمارے مطمع نظر یہ چیز رہے کہ اللہ رب العزت کی رضا سے ہی ہر چیز انجام پاتی ہے اور ہم سے رخصت ہوتی ہے. پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمارے اندر نرمی بڑھتی ہے، دوسروں کے لیے پیار محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی جب ہم احسان کرتے ہیں کسی پر تو وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ یہ کتنا اچھا فرد ہے جس نے مجھ پر احسان کیا. پھر وہ ممکن ہے کہ اس سے ترغیب حاصل کرے اور وہ کسی اور کے لیے یہی اچھے اعمال سر انجام دے جس طرح سے اس کی کسی نے خدمت کی، تو وہ آگے بھی یہ صدقہ جاریہ اپنے اس کو مستقل اپنی عادت میں شامل رکھے. پھر اسی طرح احسان نہیں کرتے تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہم خود غرضی کی طرف چلے جاتے ہیں. صرف اپنا فائدہ، اور اپنا فائدہ ہم سوچنے میں صرف یہ شاید محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں اپنا فائدہ کروں گی تو ممکن ہے ساری دولت میرے پاس آ جائے، سارے فائدہ میں ہی سمیٹ لوں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت کی ذات بیٹھی ہے اور سب کو عدل و انصاف کے ساتھ اس نے عطا فرما دیا ہے. تو اس لیے مجھے اور ہم سب کو یہ ضرورت ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو سب سے بڑی بادشاہ ہے، سب کو عطا کرنے والی ہے. اللہ کی ذات پر توکل ہمارا بڑھ جاتا ہے اگر ہم احسان کرتے ہیں کہ وہی ذات ہے جو عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم فرمانے والی ہے. اور معاشرے کے اندر امن بڑھتا ہے، پیار بڑھتا ہے، الفت بڑھتی ہے، اور یہ محبت، یہ ہمدردی ایسی ہے جو صدقہ جاریہ کی طرح جاری رہتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور جس طرح آپا نے کہا نا کہ وہ کر بھلا ہو بھلا، تو سم ٹائم ہم ایسا سوچتے ہیں کہ شاید میں کروں گی، کوئی مجھے اس کا فائدہ بھی دے گا، اس کا اجر وہی مجھے دے گا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات سے اس کو ہم جوڑ دیں کہ اجر رب کی ذات دینے والی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کافی ساری چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. سبحان اللہ. یعنی جیسے اللہ نے فرما دیا نا پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ احسانات اللہ رب العزت گنوا رہا ہے کہ ہم نے کیا کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو پروردگار عالم نے جب فرما دیا کہ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ بھی نہیں، اللہ رب العزت وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ رب العزت عطا فرمانے میں دیر ہو سکتی ہے وہ ہمارے نظریے کے مطابق، لیکن وہ جانتا ہے کہ کس کو کہاں سے کب اور کتنا دینا ہے. تو بس پھر ہم بندوں سے کیوں توقع رکھیں، یا ہم نے جو بندوں کے لیے اگر کیا ہے تو اس سے کیوں توقع بدلے کی رکھیں. پروردگار عالم جو ہمیں عطا فرمائے گا وہ تو کوئی بندہ ہمیں نہیں دے سکتا ہے. تو بس یہی بات ہے کہ معاشرے میں جب ہم احسان اور بھلائی اور نیکی کا رویہ رکھیں گے تو کس قدر بہتری ہماری سوسائٹی میں آئے گی، کیونکہ ہمیں اسلامی شعار کے مطابق زندگی گزارنی ہے. کیونکہ دین اسلام، آپ دیکھیں اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ جب شرعی احکامات کی بات آتی ہے اور جانور کو ذبح کرنے کی بات آتی ہے تو دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک وار میں یعنی چھری کو بھی اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو. تو اس قدر جانوروں کے بھی حقوق کا تحفظ اور احساس. تو پھر دیکھیے کہ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہم نے انسانوں کا کتنا، اللہ کے بندوں کا کتنا خیال رکھنا ہے. آپ کا کوئی میسج لاسٹ میں دینا چاہیں؟ چھوٹی سی کہ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رات میں شہر کی حفاظت کے لیے گشت لگایا کرتے تھے، تو ایک جنگل سے گزرے تو ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک عورت کے کرہنے کی آواز آ رہی ہے اور اس کا شوہر باہر بیٹھا ہے. تو امیر المومنین نے اس کے شوہر سے کہا یہ کیوں کر رہا رہی؟ تو کہا وقت ولادت ہے. بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پر آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ نیکی کا کام قسمت سے ہمارے حصے میں آیا ہے. انہوں نے ضروریات زندگی کا سارا سامان لیا اور پہنچی. پھر اندر سے کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، آپ کو بیٹے کی ولادت مبارک ہو. جیسے ہی امیر المومنین کا نام اس شخص نے سنا تو خوف سے کپ کپانے لگا. تو امیر المومنین نے اسے سمجھایا، گلے سے لگایا اور کہا کہ آج تم میرے مہمان ہو، ساری ضروریات زندگی تمہاری، تمہارے بچے کی اور تمہاری میں پورے کروں گا. یہ میرا فرض تھا جو میں نے پورا کیا. دیکھیے اگر ہم اپنے فرض کو پہچان لیں کہ ہم دوسرے کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، ہم دوسروں کے کام آئیں، دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں ایک شخص جہاں سے چاہتا ہے جو چاہتا ہے پھل کھا لیتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جہاں چاہتا ہے جو چیز کھا لیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کو یہ مقام کس وجہ سے حاصل ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی تھی. سبحان اللہ، لوگوں سے محبت کریں، بے شک، روشنیاں خریدیں، روشنیاں بیچیں اور روشنیاں بکھیریں. واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ہمارے ساتھ آسمہ موجود ہیں. آسمہ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مختصر سا پیغام دیجیے. المختصر یہ کہ مفہوم حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ کسی دوسرے مومن مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. واہ، بہت پیارا اور بہت مختصر میسج آپ دونوں ہی کی جانب سے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. آسمہ حسان قادری صاحبہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. بس آخر میں ایک حدیث مبارکہ مفہوماً عرض کر رہی ہوں کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ایک شخص نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک شخص کے پاس سے گزرتا ہوں، وہ میری مہمان نوازی نہیں کرتا، تو میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کروں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، تم اس کی مہمان نوازی کیا کرو. آپ دیکھیے کہ یہ اتنا پیارا دین ہے جس نے ہمیں احسان اور بھلائی کا درس دیا ہے. تو آپ لوگوں کے ساتھ احسان کیجئے، اللہ رب العزت آپ کے تمام معاملات میں آسانی فرمائے. مجھے دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.